پاکستان اور افغانستان کے حالیہ منظر نامے میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا یہ بیان پھر سے وائرل ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے واضح طور کے اوپر مذاکرات کو رد کر دیا۔ افغان عبوری رجیم کی جانب سے بار بار مذاکرات کا منترا دہرایا جا رہا ہے اور یہ بنتی کی جا رہی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کے لیے تیار ہیں، جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور کے اوپر ایک ریڈ لائن کھینچ دی اور ان کا یہ کہنا کہ آپ دہشت گردی بھی کرو، آپ ہمارے بچے بھی مارو، آپ خودکش حملے بھی کرو اور پھر آپ کہو کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور دہشت گردوں کو بھی آپ پناہ دو۔ تم نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب تک افغانستان کے اندر دہشت گردوں کی پناہوں کے خلاف آپریشن نہیں ہوگا، جب تک دہشت گردی کے خلاف افغان سرزمین جو ہے وہ استعمال ہونا بند نہیں ہوتی، جب تک افغانستان میں موجود دہشت گردوں کو ختم نہیں کیا جاتا، اس وقت تک کسی قسم کی کوئی ٹیبل ٹاک نہیں ہوگی، کسی قسم کے کوئی مذاکرات جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ یہ صرف ریڈ لائن بھی نہیں بلکہ یہ پاکستان کی ریاستی اسٹریٹجی، اور صرف یہ نہیں بلکہ یہ بھی یہاں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے۔ ہم مزید جو ہے وہ طالبان رجیم کے کھوکھلے دعووں پر اب یقین نہیں رکھتے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ 2001 سے لے کر 2025 تک آپ دیکھیں تو مسلسل جو ہے وہ جرگے بھی ہوئے، بائی لیٹرل ٹاکس بھی ہوئی، ٹرائی لیٹرل ٹاکس بھی ہوئی، ملٹائی لیٹرل ٹاکس بھی ہوئی، اور ان تمام گفت و شنید، تمام جرگوں، تمام بیٹھکوں کا نچوڑ یہی تھا کہ افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان اور ہمسایوں کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ بالکل صفر، بلکہ طالبان نے اس کے برعکس کام کرنا شروع کر دیا، اور خصوصاً جب امیر متقی جو افغان وزیر خارجہ ہے، انہوں نے جب نیو دہلی کا دورہ کیا تو اس وقت افغانستان نے باقاعدہ پاکستان کے خلاف جارحیت اور اشتعال انگیزی بھی شروع کر دی جس کی توقع نہیں تھی۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ انہوں نے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بھارت اور اسرائیل کی اشیر باز سے نئے نئے محاذ کھولنے کی اٹیمپٹس کی۔ اور اس حوالے سے گلبدین حکمت یار جو افغان مجاہدین کے کمانڈر رہے، کسی دور میں انہی افغان طالبان کو لیڈ بھی کرتے رہے سوویت یونین کے خلاف جنگ میں، ان کا ایک بیان بہت وائرل ہوا جس میں وہ برملا اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ موجودہ افغان عبوری رجیم جو ہے وہ طالبان کے جو ریئل جو حقیقی نظریات ہیں ان سے ہٹ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیشہ طالبان پاکستان کو اپنا بڑا بھائی، اپنا دوست سمجھتے تھے، اور پاکستان کے لیے ہمیشہ طالبان کے ہاں ایک وقار، ایک عزت تھی، لیکن موجودہ طالبان رجیم نے اس سب عزت اور وقار کو ختم کر دیا اور پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ یعنی بھارت اور اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، تو اب اس کے نتائج افغان رجیم کو تو بھگتنا ہو۔ یہ تو گلبدین حکمت یار نے کہا۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ ڈپلومیٹکلی اگر آپ دیکھیں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی قراردادیں اٹھا کے دیکھ لیں، یورپی یونین کی کمیشنز کی رپورٹ دیکھ لیں، یا جو ہے وہ ڈنمارک کے جو مندوب ہیں اس کو دیکھ لیں، چین کو دیکھ لیں، روس کی جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ ان کے جو ڈپلومیٹک مشنز ہیں خاص کر اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں جو ان کی اسٹیٹسمنٹ ہیں ان کو دیکھ لیں، تو یہ سب واضح طور کے اوپر ایک بات پہ یہ سب متفق ہے کہ افغان سرزمین جو ہے وہ ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور یہ دہشت گردوں کی اماج گاہ بن چکی ہے۔ ابھی ریسنٹلی جب سلامتی کونسل کے اجلاس
میں افغانستان سلامتی کونسل کا اجلاس تھا، تو اس میں چین کے مندوب کو آپ نے خود سنا ہوگا، جو برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان سرزمین جو ہے اس میں دہشت گرد تنظیمیں پنپ رہی ہیں اور افغان عبوری رجیم کی چھتر چھایا تلے جو ہے وہ پنپ رہی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان 2021 سے افغان طالبان کو مختلف فورمز کے ذریعے، مختلف ٹاکس کے ذریعے کہتا آیا کہ آپ اپنی سرزمین کو یقینی بنائیں، یہ دہشت گردی کے خلاف استعمال نہ ہوں۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ افغان عبوری رجیم جو ہے وہ کبھی بھارت اور کبھی اسرائیل کی ہم نوا بنتی ہے، تو کبھی جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں ان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ اور اس حوالے سے ڈنمارک کی یہ رپورٹ واضح ہے اور اس کے مندوب کا یہ بیان کہ جس میں انہوں نے برملا کہا کہ افغانستان میں برسر اقتدار جو طالبان رجیم ہے وہ ٹی ٹی پی کے لیے ایک لانچنگ پیڈ کے طور پر کام کر رہی ہے، اس کی فیسیلیٹیٹر بن چکی ہے، اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہے۔ تو یہ چیزیں جب ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے تو افغان عبوری رجیم کی جانب سے 2021 سے 2025 تک آپ دیکھیں کیا کوئی ایک ایسا اقدام بتا دیں کہ جو انہوں نے ان دہشت گردوں کے خلاف کیا ہو۔ ابھی ریسنٹلی جو ہے یو اے کے ذریعے انہوں نے پاکستان کو پیغام پہنچانے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ ہم ان دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں گے۔ لیکن پھر پاکستانیوں کا سوال ہے کہ نور ولی مسعود جو پاکستان کے اندر 350 خودکش دھماکے کرا کے ہزاروں پاکستانی شہریوں کا خون بہا چکا ہے، وہ تو آپ کا مہمان ہے، اس کے خلاف تو آپ نے ابھی تک کسی قسم کا کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ اس کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے، اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ جب تک آپ پاکستان کو مطلوب دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، جب تک افغان سرزمین پر دہشت گردوں کے موجود ہائیڈ آؤٹس تباہ نہیں کیے جاتے، جب تک ان کے کیمپس ختم نہیں کیے جاتے، جب تک ان کی دہشت گردی کی نرسریاں جو ہیں وہ ختم نہیں کی جاتی، اس وقت تک کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ٹیبل ٹاک جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ یہ پاکستان نے برملا اور واضح طور کے اوپر جو ہے وہ افغان عبوری رجیم کو کہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی عید کی چھٹیوں کے دوران سیز فائر ضرور ہوا، اب افغان عبوری رجیم کی خواہش ہے کہ سیز فائر کو مزید وسعت دی جائے اور یہ برقرار رہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ واضح کر رہا ہے کہ یہ عارضی سیز فائر تھا، اور اب بھی پاکستان اپنا حق محفوظ رکھتا ہے کہ وہ اپنی سلامتی کے لیے جو ہے وہ افغانستان پر اسٹرائکس بھی کر سکتا ہے، جیسے ہم کرتے آئے ہیں، کیونکہ جب طالبان رجیم نے کچھ نہیں کیا پھر مجبوراً پاکستان کو اپنی سلامتی سے تو سمجھوتا نہیں کر سکتا نا۔ پاکستان نے اپنی سلامتی کو، اپنے تحفظ کو، اپنے عوام کے تحفظ کو یقینی بنانا تھا، اسی وجہ سے پھر پاکستان نے افغانستان میں ایئر سٹرائکس بھی کی ہیں اور اب بھی کرے گا اگر افغانستان کی عبوری رجیم، اگر طالبان رجیم جو ہے وہ ان ہائیڈ آؤٹس کو ختم نہیں کرتی، وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتی، یا پاکستان کو مطلوب دہشت گرد پاکستان کے حوالے نہیں کرتی، تو پاکستان اپنا یہ حق محفوظ رکھتا ہے اور پاکستان جو ہے وہ پھر گاہے بگائے اپنی سلامتی کو درپیش چیلنج سے نبرد آزما ہوتا ہے۔